السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو تقدیر کے بارے میں مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ کے روبرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین اپنے پروردگار کے سامنے گفتگو ہوئی۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، آپ وہی آدم علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، پھر آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اپنی جنت میں بسایا۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اپنی ایک خطا کی بدولت اپنی تمام اولاد کو زمین پر نکلوا پھینکا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم بھی وہی موسیٰ ہو نا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور شرف ہم کلامی کے لیے منتخب کیا تو رات کی تختیاں عنایت فرمائیں جس میں ہر بات کی تفصیل موجود تھی، پھر تم کو اپنی سرگوشی کے لیے قریب لایا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے کتنے سال پہلے تو رات لکھ دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم کو اس میں یہ لکھا ہوا بھی ملا تھا؟ سورۃ الطٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس بہک گیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، پھر بھلا ایسی بات پر مجھے کیا ملامت کرتے ہو جس کا کرنا اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں میری پیدائش سے پہلے 40 سال لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اس بات پر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ نسل انسانی کو خوب سن لینا چاہیے کہ اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صرف گرہ زاری تھا، اس کے سوا ایک حرف تک منہ سے نہیں نکالا۔ کلمات استغفار بھی اس وقت کہنے کی جرات کی جبکہ پروردگار ہی کی طرف سے ان کا القاء کیا گیا۔ اس واقعہ میں بھی سبق تھا کہ جو خالق اور مالک ہو اس سے سوال کرنے کا حق کسی کو نہیں پہنچتا۔ یہ حق صرف اسی کا ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے باز پرس کرے۔ یہاں ممکن تھا کہ کسی کے دل میں وسوسہ گزر جاتا کہ شاید حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اس وقت جواب نہ آ سکا ہوگا، اس لیے عالم غیب میں اس عقدہ کے حل کے لیے بھی ایک محفل مکالمہ مرتب فرمائی گئی۔